بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة دائمة الباقي لأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ووجدك عائلا فأغنى. صلوات. We've gathered tonight to commemorate the wafat of the First Lady of Islam, Bibi Khadija salawatullah alayha. Very briefly, I just wanted to present some quotation and aspects of her life, very briefly, selected ones. But let me start with a preamble about the first issue that I would like to present. And that is the issue of, what is the main criteria of spouse selection? We hear quite a lot about it. And there are all different ways of explaining it. MashaAllah, we have workshops and seminars. But things are much, much simpler. In Islam, it can be summarized in two words. That when you look for someone, there are two main things which are the fundamentals. Everything else becomes secondary. One is Iman and the other is akhlaq. If these two things are there, everything would be okay. What about, status, wealth? We are not denying that. It's a human, concern, especially for the parents, to make sure that their children, have a good life. But we have to realize that, there are hadiths where we are told if you're looking for beauty and wealth, that is the only thing you will get. And then you will be suffering for other things. Whereas if you have Iman and akhlaq, other things automatically will come in. Sometimes you have to realize that when it comes to rizq, Allah subhanahu wa ta'ala has tied our sustenance with other people. Especially in marriage relationship. There was a person who came to the Prophet, I struggle quite a lot and still suffering. And the Prophet asked him, are you married? And he said, no. He said, go and get married. In a way indicating that probably your, risk is tied with your wife. I have to be careful in narrating this hadith because the guys will come and say, oh, I did once, it didn't work. So maybe I need to go for a second one. Well, there is no guarantees in that way. And this is where we have to realize that, when we talk about Iman and akhlaq, this is something very fundamental. When we look at the life of the Prophet and Bibi Khadija, we see, and this is amazing that it's her personality, even before Islam. If you look at her character, she was basically on that level of, purity at the level of the, akhlaq and character is concerned, that even Hazrat Abu Talib, when the marriage was basically agreed and Hazrat Abu Talib gave the khutbah, on behalf of the Prophet, he was representing the Prophet. There he actually, in his speech, he praises
Bibi Khadija. Um, and not only his nephew, but also Bibi Khadija. And he says, one of the statements he has, إن خديجة امرأة كاملة ميمونة فاضلة تخشى العار وتحذر الشنار. That verily Khadija is a lady who is perfect, blessed, virtuous, who dislikes disgrace and refrains from shameful things. This is her character, by somebody who was, like a father-in-law to be. And she was actually known among the people of Mecca even before Islam, even before her marriage. وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ. She was actually known in the era of Jahiliyyah as a lady who was a tahira. That was not her name. That was her quality. And tahira means somebody who is pure. And this reflected her character even before getting married to Rasulullah. According to Al-Haythami, actually, who narrates this, and then even Az-Zarqani further explains that she was known as a-tahira li-shiddati ifafiha. She was known as a tahira because of her extreme modesty and chastity. And this is where we see, a lady who was not only of a higher level of akhlaq. Interestingly, when it comes to the issue of wealth, the trade caravans which used to go twice a year, one to Sham and the other to Yemen, depending on the season. And because Mecca was like the central point for this trade between the Silk Road, coming from east, China and India. Through the sea, things will come to Yemen. And the Meccans will actually buy things from there. And then in their trip to Damascus, Syria, they basically will be then interacting in their trade with the traders coming from Africa and Eastern Europe. So the people of Mecca basically were the middlemen in this business. And we are told that, the caravans which used to go for this from Mecca, half of the camels actually laden with goods belong to Khadija salawatullah alayha. She was not only a rich lady, she was extremely rich lady. And when you combine these two things, this is a blessing itself. And at least in this case, I would say that Allah subhanahu wa ta'ala had tied the rizq of Rasulullah through Khadija. The way he even actually, I'll come to that later on, where he testifies is even in the Quran. Salawat prandik par. And so when this concept of marriage came up, and according to the narrations, it was Khadija salawatullah alayha who actually sent the proposal to Rasulullah. And when the marriage took place, the ladies of Quraysh, especially those who used to interact with her, so we are talking about their own, upper class in the city. They used to gossip among themselves. They said, with all the wealth and the status, why did Khadija marry somebody who didn't have much? Actually, they even used the term yatim of Quraysh or yatim of Mecca, although, Rasulullah was 25 years old. Otherwise, all people here will be yatim. Yatim doesn't apply to the adults. It's only those who are minors and don't have father or mother. But they are the one who use this term for Rasulullah, that he didn't have any wealth from the family, and it seemed they used to gossip this,
And they considered that to be a wrong choice for Khadija. Eventually, this gossiping of the women, reached to Khadija, and she called them actually. And the response she gives to them, that, let me just read this here, exactly the wordings. "Oh ladies, I have heard that you and your husbands question my choice of marrying Muhammad. I ask you, is there anyone like Muhammad among you? In Mecca and the surrounding areas, is there a personality who could rival him in perfection and noble character? I have married him for these qualities. So stop talking nonsense about me." This itself shows that, she was a wealthy woman, but she was not tied to the wealth. That's a very important lesson that we have to learn. Allah subhanahu wa ta'ala does not say to us that, shun the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Shun the mal dunya, don't work hard. No. The point is that, are you controlling the wealth, or are you the slave of your wealth? It is the relationship between us and our mal, which is something which we have to, understand. Salawat pढ़ने पर. Just remembering example from one of the writings of my late father, when he talks about this relationship between, us and the mal, in a beautiful example, he says, "O my son, be the fly which sits on the sugar. Don't be a fly which sits on the honey." Both sugar and honey are sweet, and the flies look for something which is sweet. And the example here is that we're talking about the liquefied, honey. When the fly sits on it, after it has partaken whatever it wants, it's stuck in it. Whereas the one sitting on the sugar cube or the sugar will take whatever it wants, and then it can fly away. Our relationship with the mal dunya has to be like the fly sitting on the sugar, and not like the fly which is submerged in the honey. And if that relationship is there, it's easy to handle, all the challenges that we see in life. Because Iman and akhlaq is there, which will stay. Wealth is there today, it will go away tomorrow. And not necessarily because you didn't do your job properly, or you do your business properly. There are many, many other factors. You can have a fellow like Trump, imposing 25% tariff, and your business starts going down, especially if your customers are mostly in US. So it's not that you did not work hard. They are all different factors. You would have the wealth now, but maybe tomorrow it will become, less or no. And so this is where we have to realize when we talk about the relationships, especially in the marriage context, that issue of always considering Iman and akhlaq to be the foundation of our marriage. Salawat. It was her, inner strength that she actually recognized the quality of Rasulullah. Even when we talk about, this issue of nubuwwat, although she had not, expressed that earlier until the time came, but we see that, when the Prophet came on the day when the first revelation came in the cave of Hira, and he came down and he came to his home. As soon as Rasulullah entered the house, when Bibi Khadija looked at his face, she says, وَمَا هَذَا النُّورِ,
what is this light that I see on you? Looking at the face of Rasulullah. And the Prophet says, هذا نور النبوة. This is the light of prophethood. قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. Therefore, he asked her to say لا إله إلا الله and محمد رسول الله. Salawat पढ़ने के बाद. But the response of Bibi Khadija is very interesting. She immediately says, طال ما قد عرفت ذلك. She says, I knew this for a long, long time. She knew this about this, this element of nubuwwat and the nur of nubuwwat. She didn't say that because Rasulullah didn't mention it. The time was not there. And this is where we see that, this reflects her level of Iman and her commitment to Allah subhanahu wa ta'ala. And so she immediately says, آمنت وصدقت ورضيت وسلمت. That I have accepted and I testify and I am pleased with it and I submit to this. Salawat पढ़ने के बाद. This relationship of a mu'min with the mal that I mentioned earlier, this is also seen later on in their life. You can see that, Bibi Khadija basically lived a very comfortable life, the life of luxury. But this did not, prevent her in any way. When challenges started after Islam, and this is where we see that she actually dedicated whatever she had in the service of Islam. We have a narration, of course, from our own books. We have, this is Allama Majlisi quoting, that she actually wanted to do this publicly. And she called her uncle, Warqa bin Nawfal. And she says to him that, all the property that I have, go and give it to my husband, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And say to him, إن هذه جميع هدية له. And say that whatever I have now is a gift for him. وهي ملكة يتصرف فيها كيف شاء. This is basically the property, his own property. He can do whatever he wants with it. وَقُلْ لَهُ. And say to him, إِنَّ مَالِي وَعَبِيدِي وَجَمِيعُ مَا أَمْلِكُ وَمَا هُوَ تَحْتَ يَدِي فَقَدْ وَهَبْتُهُ لِمُحَمَّدٍ إِجْلَالًا وَعِظَامًا لَهُ. Go and say to him that whatever I have, all these slaves that I have, and whatever I possess, and whatever is under my control and my hand, all I have gifted to Muhammad out of respect for him and for his honor. Salawat पढ़ने के बाद. So Warqa did this, but then he goes between Zamzam and Maqam Ibrahim, and announced this: Ya ma'ashir al-Arab, inna Khadija tushhidukum. That all the Arabs, Khadija is making you witness. على أنها وهبت نفسها ومالها وعبيدها وخدمها وجميع ما ملكت يمينها والمواشي والصداق والهدايا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. Basically, he announced that, O Arab, Khadija makes you witness that she has given herself and her property and her slaves and her servants and everything that she possesses and the animals that she has and all the gifts and everything, these are now for Muhammad. وَجَمِيُّ مَا بَطَلَ لَهَا مَقْبُولًا مِنْهُ وَهُوَ هَدِيَّةً مِنْهَا إِلَيْهِ إِجْلَالًا وَعِظَامًا. This is a hadiyah and a gift from me to her and him out of respect for him
فَكُونُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Therefore, you be witness on this issue. And this is where we come to realize that, when the Prophet used to say that Islam did not find its strength, did not stand up straight, but by the wealth of Khadija and the sword of Ali. This is indeed a reality. And Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Duha, where He talks to the Prophet about, the favors that He has done to him. One of the statements there is, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. That is not that God found you, in need. And then He made you free from need. He made you ghani. What happened? Did Jibreel came down with, bags of gold coins? No. Allah subhanahu wa ta'ala made Rasulullah ghani through Khadija salawatullah alayha. Salawat. If I may just use another term, Allah subhanahu wa ta'ala used Khadija as a wasila to bless Rasulullah. That itself is more than enough for her greatness in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Ek baar aur salawat. And so we see there is no, surprise when we see that Allah subhanahu wa ta'ala sends His greetings to Bibi Khadija. This is a narration in Sahih Bukhari from Abu Huraira. We'll accept this one actually. Where he is quoting there in Sayyid Bukhari, أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال. Jibreel came to the Prophet and he said, apparently Jibreel was already there with Rasulullah, where Khadija was coming in to the room close by. And so Jibreel says to the Prophet, هذه خديجة قد أتتك معها إناء مغطى فيه أدام. Khadija is coming here to you with a plate and there is food in it. فإذا هي أتتك, when she comes close to you, فقرأها عليها السلام من ربها ومن السلام. Convey to her salam from her Lord and from me. Allah subhanahu wa ta'ala is sending His greetings and salam to Khadija. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. And give her good news of a house in Jannah. This is in Sayyid Bukhari. In another narration similar to that, in the Jibreel أتى رسول الله فقال اقرأي خديجة السلام من ربها. Convey salam to her from her Lord. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خديجة هذا جبرائيل يقرئك السلام من ربك. O Khadija, this is Jibreel conveying to you the salam from your Lord. فقالت خديجة الله السلام ومنه السلام وعلى جبرائيل السلام. Allah is the salam and the source of all peace, and on salam on Jibreel also. Ek baar aur salawat. One more narration in English before I go to Urdu. One of the important things that we have to realize that when it comes to the family of the Ahlul Bayt, those who did not like them, especially Banu Umayyah, they used their entire resources, intellectually, financially, politically, in order to tarnish the image of Ali and his family. You see the example of, Abu Talib.
The way it was, there is a emphasis in the discussion, especially by the Salafis and the Wahhabis, where they will make an important point of saying that Abu Talib died as a kafir. But there are many others. You never talk about them. Why this focus on Abu Talib? It's not because of Abu Talib. His only sin is that he is the father of Ali. Similarly, when it comes to, there's something I had mentioned in one of the lectures in JCC a couple of months ago. Maybe I'll repeat it here. This issue of Abu Talib, whether he was a Muslim or a kafir, there's a whole discussion. First of all, during the early days, it was not necessary for every Muslim to be, publicly announcing their faith, especially the position that Abu Talib had and the way he was able to use his position in the society to protect Rasulullah. He was in the state of taqiyya. And we see, interestingly, there is a surah in the Quran, Surah Mu'min. It's also known as Surah Ghafir. But it's interesting that surah is known as Surah Mu'min, about a believer, referring to Mu'min al-Fir'aun. That among the immediate circle of, family of Fir'aun, there was somebody who was a believer. But in that surah, Allah says he was a believer who had concealed and hidden his faith. And so he did not publicly, and he is the one who actually used to support Musa. And there's a whole long quotation. The longest quotation in one place from a human being in the Quran is from Mu'min al-Fir'aun, where he's arguing with Fir'aun and others. Then why do you want to kill him? Okay, he has different views. Just leave him alone. So it's a similar position. You had Mu'min al-Fir'aun, you have Mu'min Banu Hashim, protecting that. And this actually, when Wahhabism became more prevalent, especially in South Asia, this is more than 100 years ago. They actually started a campaign in India once that all their muballighin and khutaba, wherever they would go, they would always make this a topic, that Abu Talib died as a kafir. And that year, one of the prominent Sufi leaders in Delhi, there is a whole silsila of Nizamiya. This is a branch of Sufis. The Sufi master, not now, but his grandfather, I would say, Khaja Hassan Nizami, Sufis are with us on these issues when it comes to the law and respect for the Ahlul Bayt. And so he became so much, agitated with this issue of Wahhabis, having a special campaign this year of, declaring Abu Talib to be kafir. So he used his position as the Shaykh and Murshid and master of the Nizamiya Tariqa, that all my followers in India, any one of them has a son this year, he should be named Abu Talib. And even God blessed him with a son, and he named him Abu Talib, who was his successor, just died a few years ago, recently. And so, that was a very powerful statement, saying that all my followers this year, anyone who has a son, name him as Abu Talib, as a attack of the Wahhabis against the Ahlul Bayt. And so, you see, on one hand, they try to tarnish the image of Abu Talib. On the other hand, even when it comes to Khadija salawatullah alayha, they did the same thing. Not because there is any problem with her, but because she is the mother of Fatima Zahra. There the issue was that Abu Talib is the father of
Ali, when it comes to Khadija, and this is where they couldn't say anything negative about her, but they try to kind of, equalize her position with others. This whole issue that she was, you know, 35 or 40 years of age when she married Rasulullah, who was 25, and that she was a widow and, married twice before Rasulullah. All these discussions basically come from that issue of trying to basically elevate someone else, to say, oh, this is the only virgin wife of Rasulullah and the youngest one, and this is the oldest one. And in spite of all these, against whatever has been done against Hazrat Abu Talib and Khadija, there is one hadith which is there from the Sunni sources where they have not been able to, reject it or hide it or bring a counter hadith, including others into that. For example, this hadith of about Hassanain, where the Prophet says, Al-Hasan wal-Hussein, Sayyid al-Shabab Ahlil Jannah. So they couldn't reject that or even say that this is da'if, not this is weak. What they did was they started to add things in it. That, Hassan and Hussein are the leaders of the youths of paradise, and so and so and so and so is the leader of the elders of the paradise. They don't realize that Imam Hassan and Imam Hussein, when they passed away in their shahadat, they were already, old. They were not youths, which means that everyone who is going to Jannah will be there in their youth form. So don't worry, even if you have gray hair now, you look young when you are there, inshallah. Salawat Ekbar. But this hadith is one they could not neither deny it, or reject it, or say this is weak, nor come up with a counter, to that about others. And this is a hadith where Abdullah ibn Abbas is quoting, and this is from Musnad Ahmad bin Hanbal and Mustadrak of Hakim, and even a very prominent Sunni alim of this century, who is topmost scholar of ilm hadith, Sheikh Nasiruddin Albani, has considered this to be a sahih hadith. The narration is that Abdullah ibn Abbas said one day we were sitting with Rasulullah, and he drew, 4 lines on the earth, on the ground. ثم قال تدرون ما هذا؟ Then he asked his companions, so do you know what is this? And they said, Allah wa Rasuluhu wa alam. No, we don't know. Allah and Rasul know about it. And this is where the Prophet says, أفضل نساء أهل الجنة. The best of the women of paradise are 4. The first name there is Khadija bint Khuwaylid. Number 2, Fatima bint Muhammad. Number 3, Maryam ibnat Imran. And number 4, Asiya bint Mudahim Imrat Fir'aun. This hadith is there in different forms, and this has been accepted. That the best of the women in paradise are these 4, where from the Islamic point of view, Khadija is there and Bibi Fatima are there, along with Maryam from the past, and even before her, Asiya, the wife of Fir'aun. But in this hadith, they have not been able to bring anything counter to it or bring other on that same level. And this is where we see how Allah subhanahu wa ta'ala has maintained the honor and respect of Khadija salawatullah alayha. Salawat.
جناب خدیجہ کے سلسلے میں ان کے ایمان اور ان کے اخلاق اور خصوصاً اسی ضمن میں ان کی قربانی اور ایثار کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ خداوند عالم نے ان کو ایک خاص مرتبہ دیا ہے، اور سب سے اہم بات ہے کہ رسول اس شادی کے بعد 25 سال تک جناب خدیجہ زندہ رہیں، اور اس ایج تک رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ایج 50 کے بعد، ہجرت کے بعد پھر اور شادیاں ہوئی ہیں in the last 10 years سمجھیے ان کی زندگی کے۔ یہ خود ہی if you put in a visual form you come to realize یہ جو کرسچن مشنریز نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ he is a womanizer and this and that, they don't realize that this is a prophet who had only one wife till age 50۔ اس کے بعد مدینہ میں آنے کے بعد، اور وہ بھی different reasons میں ہیں۔ Actually I have a booklet on this issue you can download free if you go to Al-Ma'arif website. It is about polygamy and the marriages of the Prophet, where I talked all the reasons of the other marriages. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک خدیجہ صلوات اللہ علیہا زندہ رہیں رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر دوسری شادیاں کی ہیں، اور نمبر ماشاءاللہ سے 13 ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نے جو ہے خام بہت ہی بڑی فضیلت دی تھی، was so lucky۔ آپ کو نہیں معلوم ہے اتنا صبر بھی چاہیے، اس کے ساتھ پھر امتحان بھی ہے، ابتلا بھی ہے۔ not everybody can handle that situation۔ قرآن میں سورہ تحریمی بھی آپ دیکھ لیں، اسی میں یا سورہ احزاب میں بھی جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ رسول کے پرسنل میرج ریلیشن شپ کے بارے میں ہے۔ لیکن اگرچہ جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی تھی مکہ میں، اور بعد میں اور 10 سے 13 بیویاں تھیں، لیکن اگر آپ رسول کے دل سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت و چاہت جو ہے ازواج میں کس کے سلسلے میں ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو نام اگر آئے گا رسول کے زبان پر تو صرف خدیجہ کا نام ہے۔ اور اس میں ہندوستان کے بہت ہی مشہور خطیب اکبر کہا جاتا تھا، مرزا اطہر صاحب مرحوم، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کا اپنا ایک انداز تھا گفتگو کا، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو رسول نے خدیجہ سے شادی کی تھی اور دوسرے ازواج نے رسول سے شادی کی تھی، دونوں کے وہ فرق ہے اس میں۔ اور اس میں صرف ہم آپ کے سامنے جو ہے ایک روایت بخاری کی پیش کرنا چاہیں گے کہ اکثر کبھی کبھی رسول اسلام جو ہے جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، اسپیشلی جب وہ لوگ آتے تھے رشتہ دار جناب خدیجہ کے، ان کی بہن کبھی آئیں بچوں کے ساتھ، یا ان کے ایسے جو ان کی خادمہ وغیرہ تھیں وہ رسول کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تھے، سلام کے لیے، تو اس وقت رسول اسلام خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں ہے جناب عائشہ سے۔ اب یہ لوگ ایج جو بھی بیان کریں، ہم صرف اتنا کہیں گے کہ بھائی سب سے جوان زوجہ رسول اللہ کی وہ ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں خدیجہ کے بارے میں۔ ان کا بیان ہے فغیرت، ایک بار رسول اسلام نے خدیجہ کی تعریف کر دی بہت، تو ہمیں جلسی فیلنگ ہونے لگی، حسد کی، تو ہم نے جو ہے اسپونٹینیسلی سخت بات کر دی۔ اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم نے رسول سے یہ کہا ما تذکروا من عجوز
من عجائز قریش. کب تک یاد کریں گے آپ اس بڑھیا کو؟ ہم لٹرل ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. وہ ضعیف عورت جو قریش کی ضعیف عورت تھی، حمراء الشدقین، اس کے گمز بھی کائنڈ آف لال ہو چکے تھے. حلقت فی الدہر، زمانہ ہوا گزر چکی ہیں. وقد ابدلک اللہ خیرا منہا، اور خدا نے اس کی جگہ بہتر کو ریپلیس کیا ہے آپ کے لیے. صحیح بخاری نے صرف اتنا لکھا ہے، رسول اللہ کا ریئیکشن کیا ہے اس کو گول کر دیا ہے. اس نے بخار آ گیا تھا اس کو. لیکن احمد بن حنبل، ترمذی اور ابن کثیر نے وہ پورے گفتگو کو لکھا ہے کہ رسول نے جناب عائشہ کے اس جملے پر کیا جواب دیا ہے. یہ روایت عائشہ کی ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے، بخاری میں نہیں دوسری کتابوں میں. فتغیر وجہ رسول اللہ تغیرا لم ارہ تغیر عند شیء قط الا عند نزول الوحی. رسول اللہ کا چہرہ بدل گیا آؤٹ آف اینگر. اس طرح سے بدلا اس کے رنگت جو ہے چہرے کی کہ جو ہم نے نہیں دیکھا تھا رسول کے چہرے پہ، مگر یہ کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ کی ذرا ان یوزول کیفیت ہوتی تھی. اس وقت لوگ سمجھ جاتے تھے کہ رسول سے زیادہ بات چیت نہ کریں. اور اس کے بعد وہ خود ہی کہتی ہیں کہ پھر رسول نے کہا کیف قلتی، یہ تم نے کیا کہہ دیا خدیجہ کے بارے میں. واللہ لقد آمنت بی اذ کذبنی الناس، خدا کی قسم خدیجہ مجھ پر ایمان لائی ہیں جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے. وآوتنی اذ رفضنی الناس، مجھے پناہ دی ہے جب لوگ مجھے ٹھکرا رہے تھے. ورزقت منها الولد وحرمتموه منی، اور خدا نے اولاد مجھے اس سے دی ہے اور تم لوگوں کو محروم رکھا ہے. رسول کا بھی بہت غصہ آ گیا اس وقت کہ خدیجہ کی اس طرح سے توہین جو ہے قابل قبول نہیں تھی. اور پھر وہ فرماتی ہیں جناب عائشہ وراح علی بہا شہرا، رسول جو ہیں غصے میں 1 مہینے تک مجھ سے دور رہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں تک جناب خدیجہ کی عظمت اور ان کے ساتھ جو ہے جو رسول کے دل میں جو محبت تھی وہ آخر وقت تک تھی. دوسری شادیاں ہوئی تھی لیکن خدیجہ ہی ہیں. ان کی منزلت جو ہے رسول کے نظر میں بہت ہی بلند ہے، بالکل ڈفرنٹ ہے دوسروں سے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ خدیجہ نے اپنے پورے وجود کو وقف کر دیا تھا اسلام کے لیے، رسول کے لیے. مال کو رسول کے حوالے کر دیا اسلام کی خدمت کے لیے. بلکہ سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب قریش نے جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے مختلف حرب آزمائے کہ رسول کی مخالفت کی جائے، لیبلز دیے، مجنون کہہ دیا، شاعر کہہ دیا، ساحر کہہ دیا. یہ لیبلز جب نہیں چلے، پروپیگنڈا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، تو اس کے بعد جو ہے لالچ دینے کی بھی کوشش کی، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. آخر میں یہ لوگ آتے ہیں جناب ابو طالب کے پاس کہ اب ہم لوگ آپ کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ادھر یو سیپریٹ یور سیلف فرام یور نیفیو، یعنی آپ کا سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو دین پھر ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کریں گے جو ہمیں کرنا ہے. اور اگر آپ اپنے اس سرپرستی اور حمایت کو رسول سے نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہم آپ سب کو بنو ہاشم کے جو کنبہ ہے سوشو اکنامک بوائکاٹ. اور یہ تمام قبیلے وہاں جو ہے تیار ہوئے اس بات پہ. لیکن پھر بھی جناب ابو طالب جو ہے ثابت قدم رہے، اور ان کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر مرے ہیں.
سوشو اکنامک بوائکاٹ کو برداشت کیا، قبول کیا اپنے پورے کنبے کو لے کے، چونکہ اب ان کی جان بھی خطرے میں تھی. Nobody would buy anything from there, sell anything to them. No relationships, شادی بیاہ نہیں ہو سکتی تھی. سوشو اکنامک بوائکاٹ کی بات ہو رہی ہے. اور جناب ابو طالب کی ایک پراپرٹی تھی مکہ کے باہر سبرب میں، سمجھیے شعب ابی طالب کے لحاظ کا نام تھا. وہاں لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہیں. صرف وہ مہینے جو جاہلیت میں بھی جنگ نہیں ہوتی تھی، جس میں دشمن کو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس پہ یہ لوگ آ سکتے تھے کچھ، تو وہاں رہے. لیکن وہ مشکل دور تھا، کبھی کبھی اناج بھی ختم ہو جاتا تھا. خدیجہ کے رشتہ دار جو ہے کبھی کبھی کوشش کرتے تھے کہ اونٹ کے اوپر جو ہے وہ اناج وغیرہ ڈال دیں اور اونٹ کو چھوڑ دیتے تھے، اس امید سے کہ یہ جو ہے جانور جو ہے خود بخود جو ہے جاتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے گا. لیکن ان حالات میں بھی یہ ہمارا پوائنٹ ہے جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ مال دولت کے مالک بنے، اس کے غلام نہ بنے. خدیجہ کی زندگی رسول سے پہلے اور رسول کے ابتدائی دور میں بھی شادی کے بعد کمفرٹیبل زندگی تھی، آرام دہ زندگی تھی، لگژری زندگی تھی. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جہاں دین کے لیے جو ہے آپ کو سٹرگل کرنا ہے، چیلنجز کو قبول کرنا ہے. آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ جہاں جناب خدیجہ نے کبھی بھی ریگریٹ کیا ہو کہ یہ کس مصیبت میں ہم نے اپنے کو ڈال دیا. 3 سال شعب ابی طالب میں رہے اور تمام مشکلات سے گزری ہیں، کبھی بھی شکایت نہیں کی ہے. لیکن اس 3 سال کے دور جو ہے وہ جناب ابو طالب کے لیے بھی گراں تھا، فزیکلی اور ہیلتھ کے لحاظ سے، اور جناب خدیجہ کے لیے بھی. اور وہ خود ایک معجزہ ہے کہ کس طرح سے وہ بوائکاٹ جو ہے وہ ختم ہوا. وہ بس ایک اور پوائنٹ ختم کر کے ہم بہت ہی جلدی مصائب کی طرف آنا چاہیں گے کہ چونکہ جناب ابو طالب کے بارے میں یہ الزام جو ہے کافر تھے، اس کی ایک مثال اسی حوالے سے سن لیں آپ کہ ایک وقت آیا کہ جناب رسول علیہ السلام نے جناب ابو طالب سے کہا، شعب ابی طالب میں، کہ خداوند عالم نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ان لوگوں نے سائن کیا تھا قریش نے بوائکاٹ کے سلسلے میں، ان لوگوں نے ایک باکس میں ڈال کے کعبے کے اندر لٹکا دیا تھا ایز اے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ. خداوند عالم نے خبر دی ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے یہ کیڑے مکوڑوں نے اس کو کھا لیا ہے. ادر دین فرسٹ ورڈز بِاسْمِكَ اللہم، وہ مشرکین بھی بہرحال اللہ کو جانتے تو تھے، تو وہ اس زمانے میں وہ لکھتے تھے بِاسْمِكَ اللہم. اس جملے کے علاوہ پورا ایگریمنٹ جو ہے ختم ہو چکا ہے. تو جناب ابو طالب جو ہے اب جاتے ہیں مکہ، قریش کے بزرگوں کو، دوسرے جتنے قبیلے تھے سب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے. اگر ایمان نہیں تھا رسول اللہ پہ، یہ رسک نہیں لے سکتے تھے، چونکہ وہ خطرہ بھی تھا اور توہین بھی ہو جاتی اگر بات صحیح نہیں تھی. لیکن ابو طالب کو پورا بھروسہ تھا رسول کی ہر بات پہ. ایمان کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ انہیں مجبور کرتے ہیں، وہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے، وہ صندوق نکالا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے سوائے بِاسْمِكَ اللہم کے. اور اس بنیاد پر دوسرے تمام قبیلوں نے بھی کہا کہ بھائی اب یہ بوائکاٹ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے. لیکن یہ جو بوائکاٹ کا سلسلہ تھا، صحت کے اعتبار سے جناب ابو طالب کا انتقال اسی کے بعد ہوتا ہے. اور روایات میں اختلاف ہے کہ کچھ دن پہلے جناب خدیجہ کا انتقال ہوا یا اس کے بعد ہوا، زیادہ تر یہی ہے کہ بعد میں، لیکن اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا دونوں میں. اور یہ دونوں بہت ہی مضبوط ستون تھے رسول کی حمایت کے لیے، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ.
اور اسی کے بعد پھر قریش نے یہ ہمت کی ہے کہ وہ کانسپریسی کی کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، اور خدا نے حکم دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ آج ہم لوگ جناب خدیجہ کی وفات میں جناب سیدہ کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً جناب خدیجہ کے لیے یہ وقت جو ہے اور یہ دور آسان نہیں تھا۔ صحابہ ابی طالب کا بھی دور مشکل تھا، اور جب یہ وفات واقع ہوئی ہے، ماں کا گزر جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ماں اگر ضعیفہ بھی ہو، بستر پہ ہو، چل بھی نہ سکے، اٹھ بھی نہ سکے، بیٹھ بھی نہ سکے، یاد رہے کہ وہ لیٹی لیٹی آپ کی جو دعا کرتی ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم نے یہی کہا تھا نا ایک بار کہ موسیٰ آج کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے ذرا خیال کرنا اپنا، اس لیے کہ اب وہ ماں زندہ نہیں ہے جو تمہارے لیے دعا کرتی تھی۔ اس کمسنی میں ماں کے سائے سے محروم ہونا، لیکن پھر اتنا ہم کہیں گے کہ بی بی رسول اللہ پھر بھی موجود تھے، بنو ہاشم کے دوسرے افراد بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو سہارا دیا، اور آپ جو ہیں پھر بھی جنازہ عزت کے ساتھ اٹھایا گیا، انہیں دفن کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں ایک اور وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جہاں رسول اسلام کہا کرتے تھے کہ میرے دو حمایتی ستون تھے، ایک کا نام ابو طالب تھا اور دوسرے کا نام خدیجہ تھا، جب تک یہ رہے مکہ میں رہے، لیکن جب یہ دونوں اٹھ گئے اس دنیا سے تو رسول مدینہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے خود امیر المومنین کی زندگی میں بھی وہی بات نظر آتی ہے کہ جب تک فاطمہ رہیں رسول علی نے دوسری شادی نہیں کی، اور جناب سیدہ نے بھی جس طرح سے حمایت کی ہے علی کی، اور علی کے ولایت کے لیے جو اپنی آواز بلند کی ہے، حضرت حسین اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب امیر المومنین جناب سیدہ کے جنازے کو لے کے جاتے ہیں تاریکی شب میں، دفن کرنے کے بعد جب رسول کے ہاتھ نمودار ہوئے لحد میں، اور رسول سے یہ خطاب کیا علی نے کہ یا رسول اللہ، یہ فاطمہ امانت کے طور پہ ہم اب لوٹا رہے ہیں، لیکن احساس ضرور تھا کہ یہ امانت مجھے صحیح سالم ملی تھی، لیکن امت کے ظلم کے نشان دیکھ لیں آپ۔ ایک جملہ کہتے ہیں علی دفن کرنے کے بعد کہ دو حمایتی ستون میرے تھے، ایک وہ اس دن گرا ہے جب رسول کی وفات ہوئی تھی، اور آج دوسرا ستون جو ہے یہاں اس قبر میں دفن ہوا ہے، اب علی بالکل تنہا ہے۔ بس ایک جملہ کہیں گے، اے علی آپ نے پھر بھی جناب فاطمہ کو دفن کر دیا، آپ کو کم سے کم اتنی تسلی تو تھی کہ آپ نے دفن کیا ہے۔ مجھے ایک اور علی نظر آتا ہے کہ جب کربلا سے چلا ہے تو اپنے بابا کے لاش کو بے گور و کفن کربلا میں چھوڑ کے جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تاجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔